نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میوش شیئر کر رہی ہے۔ میوش کہتی ہیں، ہم لوگ ملتان کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات آج سے 18 سال پہلے کی ہے۔ میں اپنی پھپھو کی حویلی میں ان کے پاس رہنے کے لیے گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ میری پھپھو کی شادی بہت ہی امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ وہ خاندانی جاگیردار تھے اور ان کی بہت بڑی حویلی تھی۔ مجھے بہت شوق ہوتا تھا شروع سے ہی پھپھو کی حویلی میں جا کے رہنے کا۔ آج وہ دن آ گیا۔ میں نے 10ویں کے پیپر دیے تھے۔ پیپروں کے بعد جب مجھے چھٹیاں ہوئی تو میں نے امی سے کہا مجھے پھپھو کے پاس بھیج دیں۔ امی نے مجھے سندھ پھپھو کے پاس بھیج دیا۔ میری پھپھو سندھ میں تھی، وہیں پر ان کی شادی ہوئی تھی، جہاں پر ان کی وہ حویلی تھی۔ میں پھپھو کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا گھر دیکھا تھا، اتنی بڑی حویلی دیکھی تھی۔ وہ سچ میں حویلی ایسے ہی تھی جس طرح سے کسی بہت بڑے نواب کی حویلی ہوتی ہے، لیکن وہ تھی پرانے دور کی حویلی۔ اس کو دیکھنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ پھپھو کے پاس جب میں پہنچی، پھپھو بھی بڑی خوش ہوئی کہ میں ان کے پاس آئی ہوں۔ پھپھو کا ایک بیٹا تھا، بیٹی نہیں تھی۔ پھپھو مجھے بیٹیوں کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ پھپھو نے کہا اب تم یہاں پر آ گئی ہو، میرے پاس رہنا، جتنا دل چاہے اس حویلی میں گھومنا پھرنا۔ ساتھ میں پھپھو نے مجھے یہ بھی کہا کہ اس حویلی کا جو پچھلا حصہ ہے وہ بند رہتا ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، وہ ویران جگہ ہے، تم بھی وہاں پر مت جانا۔ حویلی بہت بڑی ہے اور میں اس پوری حویلی میں نہیں پھر سکتی، اس لیے تم بھی اس طرف مت جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے پہنچے ہوئے بھی ایک ہی دن ہوا تھا۔ پہلا دن تو آرام میں ہی گزر گیا، پھپھو کے ساتھ باتوں میں ہی گزر گیا۔ اگلے دن پھپھو نے مجھے حویلی کے کچھ حصے دکھائے۔ حویلی بہت زیادہ بڑی تھی، وہاں پر اتنے زیادہ کمرے تھے، پتہ نہیں انہوں نے اتنے زیادہ کمرے کیوں بنوائے تھے۔ ان کے پاس نوکر چاکر بھی تھے، ان کے بھی کمرے الگ تھے۔ اب مجھے وہاں پر 1-2 دن ہو گئے۔ پھپھو کو پتا تھا کہ میں کہیں پچھلے حصے میں نہیں جاؤں گی، میں زیادہ تر حویلی کے اگلے حصے میں ہی رہتی تھی۔ وہاں پر ایک باغیچہ تھا، اس میں ہی رہتی تھی، کیونکہ وہاں پر پودوں کی بہت ٹھنڈ ہوتی تھی، مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دوپہر میں پھپھو کہنے لگی کھانا میں نے بنا دیا ہے، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ پھپھو نے کہا ٹھیک ہے۔ پھپھو نے کھانا کھا لیا اور وہ کھانا کھا کے سونے چلی گئی۔ ان کے ملازم بھی جو تھے وہ بھی کھانا وغیرہ بنا کے دوپہر کے ٹائم اپنے کوارٹرز میں چلے جایا کرتے تھے۔ اب میں حویلی میں بالکل اکیلی تھی جو جاگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ آج بہت اچھا موقع ہے، آج میں حویلی کے وہ حصے بھی دیکھوں گی جو میں نے پہلے نہیں دیکھے۔ میں چلتی چلتی حویلی کے پچھلے حصے کی طرف جانے لگی۔ ایک طویل لمبی گیلری تھی جس کو میں کراس کرتی گئی۔ اس گیلری میں بھی مجھے 1-2 کمرے اور برآمدے نظر آئے، لیکن میں نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا۔ چلتی چلتی میں حویلی کے پچھلے حصے میں پہنچ گئی۔ وہاں پر کافی زیادہ گھنے درخت تھے۔ جیسا خوبصورت باغیچہ آگے تھا ویسا ہی خوبصورت باغیچہ پچھلی طرف بھی تھا، لیکن یہ بالکل بھی اس کی صفائی وغیرہ نہیں تھی۔ یہاں پر جھاڑیاں بھی تھی، اس کے برعکس بھی بہت زیادہ پھول تھے۔ میں ان درختوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر ایک برآمدہ تھا اور اس برآمدے کے پاس ایک درخت پر جھولا بھی لگا ہوا تھا۔ میں اس جھولے کے اوپر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، مجھے ایسی آواز آئی جس طرح سے پانی ہے اور پانی میں کسی نے چھلانگ لگائی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہاں پر پانی کیسے آ گیا، جیسے کہ بہت گہرا پانی ہے۔ میں اٹھی تو درختوں کے پیچھے جو بہت حصہ خراب سا تھا وہاں پر بہت زیادہ لکڑیاں جوڑی ہوئی تھیں، اس طرف سے آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں تھوڑی سی آگے بڑھی تو میں کیا دیکھتی ہوں، وہاں پر ایک بہت بڑا پانی کا کنواں تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار پانی کا کنواں دیکھا تھا، ورنہ میں تو صرف کتابوں میں یا کہانیوں میں ہی پڑھتی تھی کہ پانی کے کنویں ہوتے ہیں۔
دیکھا بھی تھا تو صرف ٹی وی کے حد تک۔ یہ پہلی بار تھی کہ میں نے پانی کا کنواں دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا اس کنویں میں کسی نے بھی چھلانگ لگائی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید یہاں سے کوئی لکڑی سڑک کے گر گئی ہوگی۔ میں کنویں میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ میں نے ویسی آواز دے کر پوچھا، یہاں پر کوئی ہے؟ مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی وقت مجھے ایسا لگا پتوں پر کسی کے چلنے کی آہٹ آئی ہے۔ تبھی میں کیا دیکھتی ہوں، ان کٹی ہوئی لکڑیوں کے پیچھے سے ایک نوجوان لڑکا نمودار ہوا۔ اس نے شلوار قمیص پہنا ہوا تھا سفید کلر کا، اور سر کے اوپر جس طرح سے گرمی میں اکثر لوگ رومال باندھتے ہیں ویسے باندھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کے ڈر گئی اور میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مجھے لگا کہ ملازم تو نہیں ہو سکتا، اتنے صاف کپڑے ملازم کے نہیں ہو سکتے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میں یہاں پر رہتا ہوں، یہ سامنے میرا گھر ہے۔ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا جو بالکل اس کنویں کے سامنے درخت تھا جہاں پر وہ جھولا لگا تھا۔ اس برآمدے میں وہ کمرہ تھا۔ کمرے کے دروازے کے اوپر تالا تھا۔ میں نے کہا، یہ دروازہ تو بند ہے۔ اس نے کہا، ہم لوگ ادھر ہی رہتے ہیں۔ مجھے لگا شاید پپو اسی لیے آنے سے منع کر رہی تھی کہ اس طرف کوئی رہتا ہے۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی اور میں نے کہا، میں یہاں پر مہمان آئی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں، میں تو صرف اس جگہ کو دیکھنے آئی تھی۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، تم یہاں پر آ سکتی ہو، میں یہاں پر اکیلا ہی رہتا ہوں۔ میں ڈر گئی تھوڑی سی۔ تبھی میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس گیلری کے انٹرس کی طرف گئی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ کنویں کے قریب ہی کھڑا تھا۔ ایک دم سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے لگا شاید لکڑیوں کے پیچھے ہو گیا ہے۔ میں واپس آ گئی۔ میں بہت ڈر گئی اور میں نے پپو کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اسی طرح سے 3-4 دن مزید گزر گئے۔ مجھے موقع ہی نہیں ملا حویلی کے پچھلے حصے میں جانے کا۔ میں نے ویسے پپو سے پوچھا کہ پپو، حویلی کے پچھلے حصے میں ایسا کیا ہے جو آپ منع کرتی ہیں؟ تو پپو مجھے یہ کہنے لگی، بس وہ بند جگہ ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا۔ جب سے میری شادی ہو کر آئی ہے میں بھی اس طرف کبھی نہیں گئی۔ تمہارے پھوپھا نے ہی منع کیا تھا اور میری ساس نے بھی منع کیا تھا حویلی کے اس حصے میں نہیں جانا۔ سنا ہے وہاں پر جنات ہے اور بھوت پریت کا بسیرا ہے۔ میں نے کہا، نہیں پھوپھو، کوئی جنات وغیرہ نہیں ہوتے، آپ کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ پھوپھو کہتی ہیں، جو بھی ہے، میں تو کبھی اس طرف نہیں گئی، لیکن اس طرف سے اکثر کبھی کبھار عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے وہاں پر کوئی بولتا ہے اور باقاعدہ وہاں پر کوئی رہتا بھی ہے۔ میں نے پھوپھو کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تھوڑی سی ڈرنے لگ گئی کہ یہ کیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو خود وہاں پر ایک لڑکے کو دیکھا تھا۔ اسی طرح سے جب 3-4 دن گزر گئے میں نے اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کی۔ ایک شام کی بات ہے، میرے پھپھو اور پھپھا کو ان کے ایک رشتہ دار تھے، ان کی طرف جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی چلو۔ میں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا۔ پھپھو اور پھپھا چلے گئے۔ میرا کزن جو تھا وہ بھی گھر سے باہر تھا، وہ اکثر رات کو لیٹ آتا تھا۔ میرے پھپھا کی اپنی شاپ تھی، وہ وہاں پر جا کر بیٹھتا تھا۔ تو آج پھر میں اکیلی تھی، مغرب ہو چکی تھی، پھپھو لوگوں نے ابھی دیر سے آنا تھا، بالکل اندھیرا ہونے والا تھا۔ ملازم بھی تھے جو تھے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ میں ایک ملازمہ کے سامنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے یہی لگا کہ شاید میں کمرے کے اندر ہی ہوں، لیکن میں وہاں سے باہر نکل کر حویلی کے اس پچھلے حصے کی طرف جانے لگی بلا خوف۔ میرے ذہن میں ایک دفعہ بھی وہ کی باتیں نہیں آئیں۔ اس ٹائم وہ گیلری بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے میں اس گیلری کے پاس سے گزر رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ مجھے عجیب و غریب سائے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، یہ جو برآمدے ہیں یہ ان کے پلر ہیں۔ میں پھر آگے جانے لگی۔ جو ہی میں ان خشک پتوں پر چلتی ہوئی اس جھولے کی طرف جانے لگی، ایک دم سے میں نے وہاں پر ایک روشنی دیکھی، جیسے کسی نے وہاں پر کوئی دیا جلایا ہوا ہے۔ انہی کٹے ہوئے درختوں کے پاس جہاں پر کنواں تھا، کنویں کے بالکل کونے کے اوپر ایک دیا جل رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، وہ منظر بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ میں نے اس کمرے کی طرف دیکھا، اس کمرے کی بتی بند تھی اور کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میں تھوڑی سی ڈرنے لگی، اندھیرا اتنا زیادہ تھا، مجھے خوف آ رہا تھا۔ صرف ایک اکیلا دیا اس اتنی بڑی جگہ پر جل رہا تھا اور بالکل اندھیرا تھا۔ میں وہاں سے واپس آنے لگی تو مجھے آواز آئی، جیسے اس نے باقاعدہ میرا نام لیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی لڑکا تھا۔ آج اس کا لباس سفید کلر کا نہیں تھا، آج اس کے لباس کا کلر تھوڑا ڈارک سا لگ رہا تھا اور وہ بالکل اس کنویں کے پاس کھڑا تھا۔ ایک دم سے اس نے کہا کہ آ جاؤ، کیوں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، بس میں ویسے اس طرف آئی تھی۔
میں تو دیکھنے آئی تھی کہ اس ٹائم اگر روشنی ہوئی تو میں جھولا لے لوں گی۔ اس نے کہا تم ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ جیسے ہی میں ادھر قریب جانے لگی، اس کا چہرہ جب میں نے دیکھا دیے کی روشنی میں، اس کا چہرہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک سا لگ رہا تھا۔ یہ تو وہ لڑکا لگ ہی نہیں رہا تھا جس کو میں نے دن کی روشنی میں دیکھا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر تھوڑا سا ڈر گئی۔ اس نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں کہا نا میں یہیں پر رہتا ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی اس گیلری میں آئی تو اس گیلری میں جو برآمدے بنے ہوئے تھے وہ لڑکا وہاں پر پہلے سے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کیوں جا رہی ہو، تم ناراض ہو گئی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، بس مجھے جانا ہے، میری پھپھو آ رہی ہے۔ میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور بھاگ کے ادھر آ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ملازمہ کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی اور یہ پوچھا کبھی تم حویلی کی پچھلی طرف گئی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، بی بی جی نے منع کیا ہے، یہاں تک کہ آندھی طوفان بھی آ جائے تو ہمیں اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس طرف ایک عجیب و غریب عورت کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ عورت بہت زیادہ ڈراؤنی سی تھی۔ اس کے بہت زیادہ لمبے بال تھے اور بڑے بکھرے ہوئے بال تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو رات 10 بجے اس اندھیری گیلری میں جاتے دیکھا تھا۔ میں بہت ڈر گئی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اس طرف نہیں گئی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا یہاں سے کوئی آوازیں آتی ہیں؟ اس نے کہا کہ اکثر آتی ہیں۔ آدھی رات کے وقت ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی چلاتا ہے، کوئی بولتا ہے اور کبھی کوئی ہنستا بھی ہے۔ ہم ادھر نہیں جاتے، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے یہ باتیں سنی، میں بھی ڈر گئی کیونکہ آج اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا لگ رہا تھا اور وہ میرے سے پہلے کیسے اس گیلری میں پہنچا، اس برآمدے میں پہنچا، اس کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دی کہ شاید اس طرف بھی کوئی راستہ ہوگا جس کا مجھے پتہ نہیں ہوگا۔ خیر، پھپھو وغیرہ آ گئے، ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ میرے سر میں تھوڑا تھوڑا درد ہو رہا تھا۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ پھپھو کے گھر میں 3 کمروں میں اے سی لگے ہوئے تھے۔ مجھے بھی پھپھو نے وہی کمرہ دیا تھا جس میں اے سی لگا ہوا تھا۔ میں اس کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگے کہ جس طرح سے کھڑکیوں پر کوئی دستک دے رہا ہے اور میرا نام لے رہا ہے۔ میں بہت ڈر گئی کہ یہ تو وہی لڑکا ہے۔ اگر پھپھو اور پپا کو پتہ چل گیا وہ لوگ تو مجھے بہت ڈانٹیں گے کہ یہاں پر کیسے آ گیا۔ میں نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اس کی آوازیں ابھی بھی سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ کہیں آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھلی۔ پتہ نہیں مجھے ایک دم سے کیا ہوا۔ ایک دم سے میں نے کروٹ لی تو جس طرف میرے بیڈ کی دوسری سائڈ تھی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ کوئی کرسی کے اوپر بالکل میرے بیڈ کے قریب بیٹھا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے غور کر کے دیکھا یہ وہی لڑکا تھا جو مجھے حویلی کے پچھلے حصے میں نظر آیا تھا۔ آج یہ اسی روپ میں تھا جسے میں نے آج کچھ دیر پہلے کنویں کے پاس دیکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ اسے دیکھ کر میری بہت بھیانک چیخ نکلی۔ اس وقت اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہو رہی تھیں۔ جو ہی میری چیخ نکلی، جیسے اسی والے کمرے کے دروازے بند ہوتے میں باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ مجھے باقاعدہ لگا اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے۔ اس کے ہاتھ ایسے تھے جس طرح سے کوئی دہتے ہوئے انگارے ہوتے ہیں۔ میں اور چیخنے لگ گئی، دروازہ کھول کر زور زور سے پھپھو کے کمرے کا دروازہ بچانے لگی اور ان سے یہ کہنے لگی کہ کمرے میں کوئی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پھپھو لوگوں نے جا کر دیکھا، پھپھا نے دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا کزن بھی جاگ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں بہت رو رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے پھپھو کو ساری بات بتائی کہ آپ کو بنا بتائے میں حویلی کے پچھلے حصے میں چلی گئی تھی، وہاں پر میں نے ایک لڑکا دیکھا۔ وہ لڑکا مجھے آج پھر نظر آیا تھا، میں آج پھر حویلی کے پچھلے حصے میں گئی تھی۔ وہ مجھے بہت ڈرا رہا ہے، آج میں نے اسے اپنے کمرے میں بھی دیکھا ہے۔ میرے پھپھا نے کہا کہ وہاں پر ایک پرانا کنواں ہے، اس کنویں میں جنات رہتے ہیں اور ان جنات نے باقاعدہ میرے والدین کو منع کیا تھا کہ حویلی کے اس حصے میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے، اس حصے میں آپ لوگ نہیں آئیں گے، ہم آپ کو کبھی تنگ نہیں کریں گے، لیکن اس حصے میں اگر کوئی آیا تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اس کنویں میں، اس درخت پر اور اس کمرے میں ان کا بسیرا ہے۔ وہ جھولا بھی ان جنات کا ہی لگایا ہوا ہے، اسی لیے وہ بار بار تمہیں نظر آ رہا ہے۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے ابھی گھر بھجوا دیں۔ پھپھو نے کہا یہ کون سا ٹائم ہے گھر جانے والا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بس تم نے اب اس حصے میں نہیں جانا۔ ساری رات میں ڈرتی رہی،
ساری رات میرے کانوں میں اس کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح میرے پھوپھا نے کہا کہ یہاں پر کسی صاحب علم کے پاس لے جاتے ہیں، ایک دفعہ دم کروا لیتے ہیں۔ وہاں پر مجھے ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے، انہوں نے دم کیا، انہوں نے میرے سر کے تھوڑے سے بال لیے، میرے ناخن بھی چیک کیے، میری آنکھیں بھی چیک کی، میری زبان بھی چیک کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر وہ جن عاشق ہو چکا ہے، جس درخت اور جس کنویں کے پاس یہ گئی تھی وہ جن اس پر عاشق ہے اور اس کے پیچھے لگ گیا ہے، وہ بہت بھیانک ہے۔ میں اس کو نکال نہیں سکتا، لیکن حفاظت کا تعویذ دے سکتا ہوں کہ وہ اس کے قریب نہیں آ سکے گا، اس کے سامنے نہیں آ سکے گا، دور رہے گا، قریب نہیں آ سکے گا۔ انہوں نے مجھے تعویذ دے دیا۔ میں 5 دن پھپھو کے گھر مزید رہی۔ وہ 5 دن مجھے بہت ڈراتا رہا۔ وہ جس طرح سے کوئی عجیب و غریب مخلوق ہوتی ہے، کبھی وہ الماری کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا، کبھی وہ بیڈ کے نیچے سے نکل آتا تھا۔ وہ بہت بھیانک تھا۔ میں دن کے ٹائم بھی اس کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ میرے ماں باپ تک بھی یہ بات چلی گئی، سب ڈرنے لگ گئے۔ میں 5 دنوں میں بہت زیادہ خوف سے نڈھال، بیمار اور کمزور ہو گئی۔ پھر پھپھو مجھے خود واپس چھوڑنے گئی۔ پھپھو نے جب مجھے واپس چھوڑا، پھپھو نے ساری بات بتائی کہ اس کو منع بھی کیا تھا، کہ پھر بھی اس حصے میں چلی گئی، اس پر جن کا سایہ ہو گیا۔ پھر وہاں پر ملتان سے ہی میرا علاج ہوا۔ وہاں پر ایک بزرگ تھے سید صاحب، تو انہوں نے میرا علاج کیا۔ تقریباً 1 سال میرا علاج ہوتا رہا، تب اس جن نے میری جان چھوڑی۔ ہمارے گھر میں بھی وہ مجھے نظر آتا تھا، اور جب بھی مجھے خواب آتا تھا وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ خواب میں اس کا وہی حلیہ تھا جو کنویں کے پاس رات کو نظر آیا تھا اور میرے کمرے میں تھا۔ وہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے ہی بگڑنے لگ جاتا تھا۔ خواب میں بھی اس کا چہرہ ڈراؤنا تھا۔ یہاں ملتان والے گھر میں بھی میں نے 2 دفعہ اس جن کو دیکھا، وہ 2 دفعہ مجھے نظر آیا۔ لیکن جب میرا علاج مکمل ہوا، حفاظت کا تعویذ میرے گلے میں آیا، تو دوبارہ وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اب میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے بھی ہیں۔ آج بھی جب میں یہ کہانی سوچتی ہوں، سب کچھ، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ مہوش آپ کا۔ ویسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushindra57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سے خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔